بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زکام ہو جائے تو بیسن کی روٹی، پکوڑے یا حلوہ کھانا چاہیے۔ اس سے زکام سے کافی آرام مل جاتا ہے۔ زور کی کھانسی اٹھ رہی ہو تو منہ میں گڑ کی ڈلی رکھ کر چوسیں۔ جو لوگ مچھلی کھاتے ہیں دل کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ مالٹے یا گریپ فروٹ چھیلنے سے پہلے اگر ان کو چند منٹ گرم اوون میں رکھا جائے تو جب آپ چھلکا اتاریں گے تو اس کے ساتھ ہی سفید فائبر بھی آسانی سے اتر جائے گا۔ اگر آپ کو لگے کہ کسی نے آپ کو بلایا جبکہ کسی نے نہیں بلایا تو آپ کا دماغ دوسروں سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ کھانا بنانے کے دوران گرم پانی کا استعمال نہ کریں۔ ابلا ہوا پانی ضرور استعمال کریں مگر نیم ٹھنڈا ہونے پر ہی اس کو استعمال کریں۔ گرم پانی کھانے کی دیگر اشیاء کا درجہ حرارت بڑھا دیتا ہے جس سے غذائیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر برتن جلدی سے دھونے ہوں تو ڈونگے اور دیگچیوں میں گرم پانی ڈال دیا کریں۔ اس طرح جمی ہوئی خوراک بآسانی اتر جاتی ہے اور برتن دھونے کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی کہیں جانا ہو اور ٹوتھ پیسٹ گھر پر ہی رہ جائے تو ایک دو روز کے لیے ٹوتھ پیسٹ خریدنے کی بجائے انگلی پر نمک لگا کر دانتوں پر مل لیں۔ دانت صاف ہو جائیں گے۔ نمک تو گھر اور ہوٹل ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہوتا ہے۔ بیسن کے پکوڑے کھانے سے سارے دن کی بدن میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے مرمت ہو جاتی ہے اور طاقت ملتی ہے۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھائیں۔ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ بازار میں جو بسکٹ کے ڈبے ملتے ہیں ان کو کھولیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندر بسکٹ پلاسٹک کے لفافے میں سیل ہوتے ہیں۔ یہ لفافہ ہی ان کی تازگی اور خشکی کا راز ہے۔ گھر میں بھی جب آپ بسکٹ بنائیں تو ان کو جار یا ڈبے میں رکھنے سے قبل پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر اس کا منہ اچھی طرح لپیٹ کر بند کر دیں تو یہ بسکٹ عرصے تک خستہ اور تازہ رہیں گے۔ ہری مرچ جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتی، سانس کی تکلیف دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ سردیوں میں باریک جرابیں پہننے سے قبل سکن ٹائٹس جو کہ صرف چند روز ہی چلتی ہے بہت جلد پھٹ جاتی ہے۔ اگر ان کو پہلی بار پہننے سے قبل گیلا کر کے پانی نچوڑ دیا جائے اور پھر پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں تو ان کو نکال کر نارمل حالت میں لا کر پہنا جائے تو زیادہ عرصہ چلیں گی۔ اگر کسی جگہ ڈھیر ساری چیونٹیاں جمع ہوں تو وہاں تھوڑی سی مقدار میں آٹا چھڑک دیں، چیونٹیاں دور چلی جائیں گی۔ بچوں کے کپڑے، عبایا، سویٹرز اور شال وغیرہ نکالنے کے بعد ہینگرز پر ڈال کر خشک کریں۔ اس طرح انہیں استری کرنے کی ضرورت کم سے کم پڑتی ہے۔ بچے ہوئے سالن خاص طور پر دال میں آٹا ڈال کر گوندھ لیں، بہت مزے کے پراٹھے بنیں گے۔ معدے میں گرمی زیادہ ہو تو اسبگول کا چھلکا ایک گلاس شربت سندل میں شامل کر کے 5 روز نہار منہ استعمال کریں۔ ہر چیز منٹوں میں گلائیں۔ پائے ہو یا سیری، چنا ہو یا ماش کی دال، حلیم کی گندم ہو یا جو کسی بھی قسم کی چیز کو جلد گلانے کے لیے اسے چولہے پر چڑھانے سے پہلے اس میں بیکنگ پاؤڈر ملا دیں، بہت جلد گل جائے گی۔ اگر کچن میں کھانا بناتے ہوئے ہاتھ جل جائیں تو جلے ہوئے پر کبھی بھی فوراً پانی مت ڈالیں۔ اگر ہاتھ جل جائے یا اس پر بھاپ پڑ جائے اور فوری طور پر گھر میں کوئی دوا میسر نہ ہو تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ پریشان ہونے کے بجائے آلو کدوکش کر کے لگائیں۔ آپ جلن میں کمی محسوس کریں گے۔ اس طرح ٹماٹر پیس کر لگانے سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ نیا صابن، صابن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو آہر میں بچ جاتے ہیں ان کو ایک لفافے میں جمع کرتے رہیں۔ جب کافی جمع ہو جائیں تو ایک پیالے میں ڈالیں اور تھوڑی سی گلیسرین ملا کر پیالے کو ابلتے پانی میں رکھیں حتیٰ کہ صابن کے ٹکڑے گل جائیں۔ اب اس امیزے کو کسی سانچے میں ڈال کر جما لیں اور یہ ایک نیا صابن آپ کے سگڑ بن کا منہ بولتا ثبوت ہوگا۔ آپ اس میں اپنی پسند کی کوئی خوشبو بھی شامل کر سکتی ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔